نیکسٹ جو آرٹیکل ہے وہ ہے آرٹیکل 20۔ وہ ہے کہ ہر شہری کے بنیادی حقوق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے حساب سے اپنی زندگی گزارے، اس کو فالو کرے، کہ وہ اس کو زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کے حساب سے اپنے کوئی انسٹیٹیوشن، جس طرح سے ہم اپنے مدرسے بناتے ہیں، کرسچنز اپنے چرچ بناتے ہیں، تو یہ بھی ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمز کے لیے نہیں ہے، یہ ہر سٹیزن کو جو پاکستان کا شہری ہے اس کو یہ رائٹس مل رہے ہیں۔ جو نیکسٹ آرٹیکل ہے وہ ہے آرٹیکل 21۔ اس میں ہے سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپز آف اینی پارٹیکولر ریلیجن۔ اس میں ہے کہ جو ٹیکس ہوتے ہیں نا، جو مدرسے والے لگا دیتے ہیں، جو کوئی چرچ والے لگا دیتے ہیں، تو اس میں کوئی کمپیل نہیں کیا جا سکتا۔ مسلم نان مسلم پہ کسی طرح کا کوئی ٹیکس نہیں ایسا لگا سکتے جو کہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہو، کہ جی ہم نے مدرسے بنانے ہیں اور وہ کرسچن سے بھی کلیکٹ کریں چندہ، اور نہ کوئی جو کرسچن ہے نہ وہ اس طرح سے کوئی کریں گے، کمپیل کریں گے مسلمز کو یا مسلم اسٹوڈنٹس کو کہ آپ اس طرح سے فنڈ اکٹھا کریں۔ نیکسٹ جو اس میں ہے وہ ہے آرٹیکل 22۔ اس میں ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ کوئی بھی ریلیجیس انسٹیٹیوشن میں کوئی سرمنی وغیرہ اٹینڈ کر رہا ہے یا کوئی پڑھ رہا ہے، جیسے کوئی کرسچنس کے اسکول میں کوئی مسلم بچہ پڑھ رہا ہے، تو اس کو کمپیل نہیں کیا جائے گا کہ وہ کرسچنس کی جو ریلیجیس انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کرے، نہ ہی کسی نان مسلم کو مسلمس کے اسکول میں اس کو کمپیل کیا جائے گا کہ وہ کلمہ پڑھے اور اس طرح سے وہ مطلب نا کہ وہ اسلام کو فالو کرتے کرتے جو اس کا ریلیجن ہے اس کو اسی حساب سے چلتے رہنا دینے چاہیے۔ اسی آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو جو کہ حکومت کے فنڈ پہ چل رہا ہو، ریونیو پہ، اس کو صرف اس کی کاسٹ، کریڈ اور اس کے جینڈر کی وجہ سے اس کو ڈس انٹائٹل نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جی نہیں یہ تو مسلم کے فنڈز پہ چل رہا ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم فالو نہیں کریں گے یا اس کو ایڈمیشن نہیں ہوگا، تو اس طرح سے نہیں ہوگا۔ نیکسٹ جو اس میں ہے آرٹیکل 23۔ اس میں ہے کہ ہر شخص کو مکمل طور پر آزادی ہے، وہ پورے پاکستان میں جہاں پر مرضی چاہے پراپرٹی رکھ سکتا ہے، پراپرٹی ڈسپوز آف کر سکتا ہے، سیل کر سکتا ہے، پرچیز کر سکتا ہے، پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن۔ اگر کانسٹیٹیوشن میں کسی جگہ پہ منع کیا گیا ہے یا کسی لاء میں منع کیا گیا ہے تو پھر وہ اس طرح سے نہیں کرے گا۔ آرٹیکل 24 ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص پاکستان میں جو بھی پراپرٹی رکھتا ہے اس سے ہم زبردستی اس کو کمپیل نہیں کر سکتے، اس کی پراپرٹی کو ایکوائر نہیں کر سکتے، چاہے وہ ہمیں ہمارے مقصد کے لیے چاہیے ہو، چاہے وہ ہمارے گھر کے ساتھ پلاٹ لگتا ہو اور ہم کہیں کہ جی ہمیں دے دیں، لیکن اکارڈنگ ٹو لاء اس میں ہے کہ کوئی بھی پراپرٹی اگر ہمیں پبلک پرپس کے لیے چاہیے ہو، جیسے آرم فورسز کو کوئی پراپرٹی چاہیے ہوتی ہے، پبلک پیس کو مینٹین کرنے کے لیے کوئی پراپرٹی چاہیے ہوتی ہے، یا کوئی پارک وغیرہ کے لیے، تو ہمیں وہ کرتے ہیں، ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس پراپرٹی کو جو آنرشپ جس کے نام پہ ہوتی ہے اس سے پرچیزڈ کر لیتے ہیں، اس کو ہم کمپیل نہیں کر سکتے۔ ہاں جہاں پہ لاء کی طرف سے ہے کہ ہم اس کو کمپیل کر کے بھی پراپرٹی لے سکتے ہیں، اگر وار ہے تو ہمیں کچھ پراپرٹی چاہیے، اس جگہ کو خالی کروانا ہے اس کی، تو اس وقت ہم اس وقت کانسٹیٹیوشن پریویل کرے گا۔ فنڈامنٹل رائٹس ویسے بھی کچھ پروویژنز ہیں، وہ ہم نیکسٹ پڑھیں گے۔ فنڈامنٹل رائٹس کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جہاں پہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں، ادروائز فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ سسپینڈ نہیں ہوتے۔ نیکسٹ جو اس میں ہے وہ ہے آرٹیکل 25۔ وہ ہمیں بتاتا ہے ایکوالٹی، جو کہ ہمیں ہمارا اسلام، ہمارا دین بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہمیں ایکوالٹی رکھنی چاہیے، سارے جو شہری ہیں وہ برابر ہیں سارے، اور اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ مسلم کو ہم اور فیور دیں اور نان مسلم کو ہم اور فیور دیں، تو ایکوالٹی ہر ایک کے لیے بیفور لاء، اور کنٹری میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی جاب میں ان کی ایکوالٹی کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اور سیکنڈلی یہ ہے اسی میں ہی بتایا گیا آرٹیکل 25 میں کہ جو بچے ہیں یا جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی پروٹیکشن بتائی گئی ہے، کہ ان کے لیے بھی کانسٹیٹیوشن میں، لاء میں ٹائم ٹو ٹائم کوئی بھی لاء بنائے جا سکتے ہیں جو کہ بچوں کے لیے یا عورتوں کے لیے ان کی ویلفیئر کے لیے بنائے جا سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو اس میں ہے وہ ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن 25A۔ اس میں ہے کہ 5 سال سے لے کر 16 سال کے بچہ بچی کو
جو اسٹیٹ ہے وہ اس کو ایجوکیشن، اس کو جو بیسک اس کی ایجوکیشن ہے وہ ضرور دلوائے گی۔ یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ کوئی بھی بچہ جو 16 سال تک کا ہو، 5 سال سے لے کے 16 سال تک کا ہو، وہ صرف اس بات پہ اپنی ایجوکیشن سے دور نہیں ہو سکتا، اس کو ڈپرائیو نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں۔ تو جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں اس میں 5 سے لے کے 16 سال تک کی فری ایجوکیشن ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے آرٹیکل 26۔ اس میں ہے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے پبلک پلیسز پہ، پارکس وغیرہ پہ، کہ یہاں پہ یہ لوگ جائیں گے اور یہاں پہ یہ لوگ نہیں جائیں گے۔ کسی طرح کے اس میں بالکل ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ جو پبلک پلیسز ہیں، چاہے وہ مالز ہیں، پارک ہیں، گارڈن ہیں، جس طرح سے بھی ہیں۔ جو نیکسٹ آرٹیکل ہے آرٹیکل 27، یہ ہے ڈسکریمنیشن ان سروسز۔ کسی کو بھی اس کی جاب سے ڈس انٹائٹل نہیں کیا جا سکتا، صرف اور صرف ڈسکریمنیٹ کر کے کہ جی اس طرح سے یہ تو لو لیول پہ ہے یا یہ ایک ہائی لیول کا ہے، یہ جس طرح سے یہ ہندوؤں میں ہوتی ہیں، ہندوؤں میں اس کی ہوتی ہیں کاسٹ ہوتی ہیں، ان کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، بالکل اسی کو فالو کرتے کرتے اس طرح سے نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں پہ بھی ایکول اپرچونیٹیز دی جائیں گی سروسز کے لیے، چاہے وہ جس ریلیجن سے بھی ہو، اس کو پورا رائٹ ہے، وہ کسی بھی جاب کے لیے اپلائی بھی کر سکتا ہے اور اس کو ڈس انٹائٹل نہیں کیا جا سکتا۔ نیکسٹ جو آرٹیکل ہے وہ ہے آرٹیکل 28۔ نیکسٹ بھی ہے اور یہ لاسٹ ون ہے بھی ہے فنڈامنٹل رائٹ ہمارا۔ اس میں یہ ہے کہ ہر انسان کو، ہر شہری کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنے کلچر کو، اپنی لینگویج کو پروموٹ کرے، اس کو اڈاپٹ کرے، اس کو فالو کرے، اس پہ کسی طرح کی ریسٹرکشنز نہیں ہے۔ جس طرح کہ میں پشتو اسپیکنگ ہوں، ہم گھر میں پشتو بولتے ہیں، تو یہ اب اسٹیٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی اب آپ پاکستان میں رہتی ہیں تو اردو، جیسے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے تو میں گھر میں اردو بولا کروں اور باہر بھی اردو بولا کروں یا انگلش میں، تو اس طرح سے نہیں ہے۔ ہم گھر میں اگر پشتو بولتے ہیں تو یہ بھی ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور میں اس کو آگے پروموٹ بھی کر سکتی ہوں، کوئی اس طرح کا انسٹیٹیوشن بنا سکتی ہوں جس میں پشتو لینگویج کے حوالے سے لیکچرز دوں، تو اس طرح سے اس پہ میرے پہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوں گی۔ تو یہ ہم نے آج پڑھی ہمارے فنڈامنٹل رائٹس۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، تھوڑا سا لینتھی ہو گیا ہے، تھوڑا نہیں کافی لینتھی ہو گیا ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔